نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ آل عمران، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 156. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر احد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے منافقین کا ایک غلط رویہ ہائی لائٹ کر کے اس کی تردید کر رہے ہیں. اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مشاورت کی کہ ہم مشرکین مکہ کا جو لشکر مکہ سے آ رہا ہے اس کا سامنا مدینہ میں رہ کر کہیں یا مدینہ سے باہر نکل کر ان کا سامنا کریں، تو منافقین کی بزدلانہ رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ ہی میں رہ کے مدینہ کا دفاع اور جنگ کریں. لیکن جرأت مندوں، بہادروں، دلیروں صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم بہادروں کی طرح آگے بڑھ کے دشمن کے لشکر کا مقابلہ کریں گے. پیچھے بات ہو چکی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال فیصلہ یہی ہوا. اب اس سارے ڈیسیژن کے بعد غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑا بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، بہت سی کثیر تعداد زخمی، بہت سی عورتیں بیوہ، بہت سے بچے یتیم. تو اس حال میں منافقین مدینہ نے تنقید شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم نے جو تمہیں مشورہ دیا تھا، ہم نے جو تمہیں رائے دی تھی وہ بہتر تھی. اگر تم مدینہ ہی میں رہتے اور مدینہ میں رہ کر جنگ کرتے اور مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے تو وہاں پر رہتے ہوئے تمہیں اتنی تکلیف اور اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو مارے نہ جاتے اور قتل نہ ہوتے. تو اللہ نے جواب دیا، اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دل میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے. گویا بتایا گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا اور جس کی موت کا وقت تھا اس کو موت بہر کیف آ ہی جانی تھی. تمہاری ڈیسیژنز، تمہاری سجیشنز، تمہاری پالیسیز کسی کی موت کو ملتوی نہیں کر سکتی تھی. یہ پیچھے بھی بات آ چکی ہے. اور ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمان کو اس کے ماضی میں ایک رویہ اپنانے سے منع کر دیا. وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ کاش تم ہماری بات مان لیتے تو تم نہ مارے جاتے، تو اللہ نے ان آیات میں سمجھا دیا کہ مومن کی زندگی میں ماضی کے حوالے سے کاش، یاس، حسرتیں، اندو، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. ماضی کی رودات کے اوپر حسرتوں کا شکار ہونا، ہائے ایسا نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ کرتی تو پھر ایسے حالات نہ آتے، یہ مومن کا طریقہ نہیں. اس کو ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان ہے، اللہ کی طاقتوں پر ایمان ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ حکیم کی پہچان ہے. اس لیے مومن کا ماضی میں کاس اور یاس کا رویہ نہیں ہے.
ماضی کے ساتھ مومن کا ایک ہی رویہ ہے، بخشش، گناہوں کا تذکرہ، گناہوں کا اعتراف، ندامت اور بخشش کا طلب کرنا۔ وہ ماضی کی روداتوں پہ روتا دھوتا پریشان، کاش، یاس کا اور ریگریٹس کا شکار نہیں ہوتا، اور یہ بڑا پازیٹیو طریقہ ہے۔ میں بتاؤں کہ ایک انسان جب اپنی ماضی کے قصوں پر حسرتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو حال ہے نا وہ بھی منفی کاموں میں لگ جاتا ہے، اسی کا رونا، اسی کا دھونا، اسی کی شکوے، اسی کی شکایتیں، وہی ریگریٹس زندگی جو ہے وہ گزار دیتا ہے انسان، اور اپنے حال کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اور ساتھ ہی آیت نمبر 157 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، یعنی شہید ہو جاؤ، تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا تم مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، یہی تصور ہے جو اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا کڑوا کسیلا گھونٹ سب کو چکھنا ہے، موت کے بعد سب کو رب کی طرف جمع کیے جانا ہے۔ تو جب مرنا ہی ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا بھی ہے، تو پھر موت ایسی کیوں نہ مانگیں، موت ایسی کیوں نہ چاہیں کہ جس کے پہلے خون کے قطرے کے گرتے ہی تمام گناہوں کی بخشش اور اللہ کی حاضری میں حساب کی آسانی کے وعدے موجود ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 159، یہ ایک بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کی شخصیت کا ایک پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد، بحیثیت سردار، بحیثیت لیڈر، آپ کی شخصیت کی کچھ صفات جو ہیں وہ دکھائی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، آپ کے اسوہ کا وہ پہلو جہاں آپ بحیثیت قائد، بحیثیت رہنما، بحیثیت لیڈر، یہ آیت ایک اچھی قیادت کے اصول سکھا رہی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کوئی سربراہ، کوئی لیڈر، کوئی ہیڈ کسی بھی سطح کا ہے تو اس کو اپنے اندر کیسے نمونے پیدا کرنے ہیں۔ وہ چاہے وابڈا کا چیئرمین ہے، کسی فیکٹری کا جی ایم ہے، کسی اور جگہ کا ہیڈ ہے، وہ پروفیسر ہے کسی کالج کا، کسی میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا، وہ جہاں کا بھی سربراہ یا لیڈر ہے، اس کے اندر کیسی صفات ہونی ضروری ہے۔ یہ آیت ایک سمری دے رہی ہے اور بہترین لیڈرشپ ٹریننگ کے اصول سکھا رہی ہے۔ آج لوگ اپنی سکلز کو بڑھانے کے لیے لیڈرشپ ٹریننگ کے کورسز کرتے ہیں، مین مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں۔ یہ آیت بہترین مین مینجمنٹ ٹریننگ ہے۔ یہ آیت لیڈرشپ ٹریننگ سکلز کا بہترین نمونہ ہے، قرآن کی جامعیت کا شاہکار۔ تو بحیثیت قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پہلا نمونہ کہ نرم مزاج واقع ہوئے۔ ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا سربراہ کیسا ہونا ضروری ہے؟ نرم مزاج۔ آگے اللہ نے وجہ بھی بتا دی، اگر تم تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے، ہارڈ ہارٹڈ ہوتے، پتھر دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تلخ مزاج ہوتے، تو بہت سے لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ تو ایک اچھے لیڈر کو، ایک اچھے سربراہ کو اس کے اخلاق، اس کے معاملات میں حسن ہونا ضروری ہے، اس کا مزاج، اس کا دل نرم ہونا ضروری ہے، پولائٹ، سافٹ سپوکن، کیونکہ کوئی بہت
تلخ کلام ہوگا، بد زبان ہوگا، بد کلامی، بد زبانی، بد اخلاقی، بد مزاجی اگر سربراہ کرے گا تو اس کے ماتحت اور سبارڈینیٹس کیا ہیں؟ اس کو چھوڑ جائیں گے، اس سے اوفینڈ ہو جائیں گے، اس سے ہاسٹائل ہو جائیں گے، اور پھر اس کی جو سنسیریٹیز اور اس کی جو وفاداریاں ہیں وہ کھو بیٹھے گا. وہ اپنے ماتحتوں کی وفاداریاں، اپنے ماتحتوں کی محبتیں، ان کا خلوص اس سے محروم ہو جائے گا. تو لہٰذا پہلی صفت جو ضروری ہے اس کو نرم مزاج ہونا ضروری ہے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں بھی ان کو شریک مشورہ رکھو. تو اچھے قائد کے لیے نرم مزاج ہونا، نرم دل ہونا، اور پھر معاف کرنے والا، درگزر کرنا، اوور لک کر دینا، بات بات پہ نکتہ چینی، کرٹیسزم، پوچھ پڑھ، سختی، تلخی، بد زبانی، بد کلامی نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ ان کے قصور معاف کر دو، اگنور کر دو، اوور لک کر دو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش، اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ان کی ذمہ داریوں میں ہوئی ہے تو اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کرو، اور ان کو شریک مشورہ رکھو. یہ بھی ایک بہت اچھا اصول ہے. شاورہم فی الامر، ماتحتوں کو، زیر دستوں کو کے ساتھ مشاورت کرنا، کاؤنسلنگ یا مشاورت کرنا، یہ ایک بہت اہم اور بہت ضروری نکتہ ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پر آپ نے اطاعت نہ کی ہو. وہ بدر ہے، وہ احد ہے، وہ خندق ہے، ہر جگہ آپ مشاورت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ حکم خداوندی کی اطاعت اللہ نے اصول سکھا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھام لیا تھی اللہ کا نمونہ دکھانے کے لیے. مشاورت سے کیا برکات نکلتی ہیں، کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جب ایک سربراہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشاورت کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ تمام ماتحتوں یا سبارڈینیٹس کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اہمیت دی گئی ہے، ہمیں توجہ دی گئی ہے. یہ احساس کہ ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہماری تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، ہماری تو کوئی سے ہی نہیں ہے، ہماری تو اہمیت ہی نہیں ہے، ہمیں تو امپورٹنس ہی نہیں دی جاتی. تو لہٰذا ان کو جو جونیئرز ہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اہمیت دی گئی ہے، ہمیں توجہ دی گئی ہے، ہماری بات سنی گئی ہے، ہم سے مشورہ مانگا گیا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے سارے کے سارے ماتحتوں میں ایک فیلنگ پارٹیسپیشن کی، اس کے اندر اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کرنے کی ایک فیلنگ ڈیولپ. بھئی ہم سے پوچھا گیا تھا، ہم سے مشورہ لیا گیا تھا، ایک دن آ کے ہمیں اناؤنس کر کے چیز بتا نہیں دی گئی تھی. آپ دیکھیں نا کہ ایک سربراہ ہے، چاہے وہ گھر ہی کا سربراہ کیوں نہ ہو، وہ آ کے ایک دن صبح ایک ڈکٹیٹر کی طرح اناؤنس کر دیتا ہے بس آج سے صرف یہ ہوگا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا کریں، یہ کریں، ایسے کریں، کیسے کریں، تمہاری کیا رائے ہے. تو اس میں سب کو صرف اہمیت، توجہ نہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم سے بھی پوچھا گیا ہے، اور اب جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں ہم سب کی رائے کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور اس لیے یہ جو کام، یہ جو مشن، یہ جو پروجیکٹ، یہ جو فیصلہ ہے، یہ ہم سب کا اجتماعی فیصلہ ہے. یہ صرف اس سردار کا فیصلہ نہیں ہے، یہ صرف اس لیڈر، اس ڈکٹیٹر کا فیصلہ نہیں ہے جو آ کے ہم پر حکم جما رہا ہے، یہ ہم سب کا فیصلہ ہے. ایک فیلنگ آف انوالومنٹ، a feeling of participation، اس کے ساتھ چلنے کی خواہش، ہم سب کی رائے تھی. پھر کیا اثر مرتب ہوتا ہے جب سب کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، تو پھر سب مل کر کام کرتے ہیں. جب ایک حکم سروں پر جبر کے ساتھ تھوپ دیا جاتا ہے تو پھر یہ انداز آنے کا امکان ہے، اچھا تمہارا حکم ہے، تمہارا آرڈر ہے، جاؤ کرو پھر اب خود ہی، بھگتو خود ہی اس کو. لیکن جب سب کی رائے ہوتی ہے تو پھر یہ سب کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مشورے سے کیا گیا ہے، یہ اب ہم سب کا کام ہے.
یہ ہم سب کا مشن ہے، یہ ہم سب کی پلاننگ ہے، ہم سب مل کے اس کو کامیاب کریں گے. تو اجتماعیت کی وجہ سے پھر اس میں برکت آتی ہے. اور پھر ایک اور بات، اجتماعیت کی وجہ سے ایک اور بات، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ اگر اس پر صرف ایک شخص سوچ رہا ہے، کیا اس سے بہتر لائے عمل مرتب ہوگا، یا بہت سے لوگ سوچ کے مشورہ دے رہے ہیں پھر بہتر لائے عمل مرتب ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جب بہت سے لوگ سوچتے ہیں اور اپنی اپنی عقلوں سے مشورہ دیتے ہیں اور خلوص کے ساتھ اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں، تو امکان ہے one thinking mind and lots of sincere thinking minds, obviously وہ شاید بہتر لائے عمل ایوالو ہو جاتا ہے. اس لیے ہر سطح پر مشاورت کو مد نظر رکھنا اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کا نمونہ بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ شریک مشورہ رکھو، اور پھر جب مشاورت کے ساتھ کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر جب تمہارا عزم یعنی پکا ارادہ کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو بہت خوبصورت سا لائے عمل ہے جو ایک پوری جماعت کے لیے اور اس کی قیادت کے طریقوں کے مطابق سکھایا گیا ہے. آیت نمبر 161، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے. کیوں؟ جو کوئی خیانت کرے گا وہ تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے، یعنی خیانت کے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے. آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیانت کا انجام بھی بتایا ہے، خائن کی سزا بھی بتائی ہے، اور گویا جب اللہ نے یہاں پہ اللہ کے غضب کا اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے تو خیانت اس حوالے سے پھر کبیرہ گناہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی الصادق الامین جن کی شہرت تھی ان کے اوپر خیانت کا جو گمان آیا اس سے برات کی ہے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے. اس آیت کے پس منظر میں دو واقعات اور ردادیں موجود ہیں. سب سے پہلے تو احد کا میدان. احد کے میدان میں اگر آپ دہرا لیجئے تو وہ جو درے والے تھے جب انہوں نے صحابہ اکرام کو مجاہدین کو مال غنیمت سمیٹتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں یہ گمان اور یہ خیال آیا کہ یہ مجاہدین جب مال غنیمت سمیٹ لیں گے تو پہلا خیال تو شیطان نے وسوسہ یہ ڈالا کہ شاید یہ صحابہ اور یہ مجاہدین خیانت کریں گے، جس کے ہتھے میں جو چڑھا وہ سمیٹ لے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے. تو گویا صحابہ کرام اور مجاہدین احد کے حوالے سے خیانت کی بدگمانی درے والے تیر اندازوں کے دل میں آئی. دوسرا، صرف مجاہدین کے حوالے سے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک کچھ تیر اندازوں کے دلوں میں یہاں تک بدگمانی شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ عین ممکن ہے کہ یہ مجاہدین جو مال غنیمت سمیٹیں اس کی تقسیم کے موقع پر بھی، چونکہ جمع ہم نے نہیں کیا، جمع وہ مجاہدین کریں گے تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر ہمیں محروم کر دے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ جو ناانصافی، حق تلفی، خیانت کے پس پردہ جس کا گمان آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک خیانت کے حوالے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کا اعلان فرما دیا کہ کسی نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، کیونکہ نبی کا امانت دار ہونا ضروری ہے. کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی، قرآن میں اللہ نے تذکرہ بارہا نبیوں کی صفات کا کیا ہے، تو ایک ان کی صفت سچا ہونا اور دوسرا ان کا امین، امانت دار ہونا. کیونکہ اگر نبی سچا نہیں ہوگا یا نبی امانت دار نہیں ہوگا تو اللہ کا جو حکم وحی کے ذریعے پہنچا اس کو پوری سچائی سے اور امانت سے پہنچانا ضروری ہے. اس لیے یہ دو صفتیں ایک نبی کے لیے لازماً قرآن میں مذکور ہیں، اور یہ دونوں صفتیں صادق الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نبوت سے پہلے مشہور تھیں. تیسرا جو معاملہ تھا وہ حیات طیبہ کا ایک واقعہ کچھ یوں تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک سفر پر روانہ ہو چکے تھے، انہوں نے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے اور ہدیے کے طور پر ایک تحفہ بھیجا. یہ تحفہ کیا تھا؟ ایک چمڑے کی تھیلی، اور اس میں 3 سے 4 خام سونے کی ڈلیاں. آپ کو معلوم ہے کہ سونا زمین سے نکلتا ہے، اور یہ اس طرح سونے کے بسکٹوں اور سونے کی اینٹوں کی شکل میں نہیں پڑا ہوتا ہے. زمین میں سونا پتھروں کی شکل میں ہوتا ہے، ان پتھروں کے اندر سے سونا نکالنا ہوتا ہے. تو یہ خام روف گولڈ کی ڈلیاں، خام سونے کی ڈلیاں اس چمڑے کی تھیلی میں تھیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً بھیجی. اب یہ تحفہ جو آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، ان کے داماد کا تحفہ تھا. یہ ذاتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی. یہ کوئی مال غنیمت تو نہیں تھا، یہ کوئی اسٹیٹ کی پراپرٹی تو نہیں تھی، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ آیا تھا، یہ ان کی ملکیت تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے محفل میں نگاہ دوڑائی، اور نگاہ دوڑانے پر جو کوئی ضرورت مند اور حاجت مند آپ کو اس محفل میں نظر آئے، آپ کو سب کی حالتوں کا پتہ ہوتا تھا، جو ضرورت مند اور حاجت مند آپ کو نظر آئے، آپ نے وہ تھیلی کھول کر وہ سونے کی ڈلیاں ان 3-4 لوگوں کو دے دی. آپ کے دل میں تو سونے، چاندی، مال، نقدی کی کوئی محبت تھی ہی نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں نا، دہرائیں کہ اگر میں ڈھیر سا مال بھی دیا جاؤں تو میں نہیں چاہوں گا کہ 3 دن 3 رات اس حال میں گزریں کہ وہ مال میرے پاس ہو. اب ادھر سے خام سونے کی ڈلیاں آتی ہیں، آپ محفل میں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ضرورت مند حاجت مند ہیں، آپ نے ان کو وہ ڈلیاں دے دی. راوی کہتے ہیں کہ محفل میں ایک شخص تھا، اس کا حلیہ بھی بتایا گیا کہ اس کے بال بھی گھنگریالے تھے، اس کی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں اور وہ سیاہ فام تھا. وہ اٹھا اور اس نے بڑے ایک اگریسو طریقے سے، گستاخی کے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریں. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ الزام لگا رہا تھا، ایلیگیشن لگا رہا تھا کہ آپ نے خدا خوفی کا اور تقوی کا معاملہ نہیں کیا، اور یہ سونے کی ڈلیاں آپ نے دے کر ناانصافی کی ہے، زیادتی کی ہے، حق تلفی کی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل چیز تھی، آپ جس کو چاہتے دیتے، تحفتاً دیتے یا صدقہ خیرات کی شکل میں دیتے، آپ کے پاس پورا اختیار تھا. بہرحال اس نے محض تنقید برائے تنقید کی اور آپ پر نکتہ چینی نعوذ باللہ گستاخی سے کی. اس پر یہ سننے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ابھی فرمایا گیا کہ ان کو معاف کر دو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی کے طریقے کے ساتھ فرمایا کیا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں؟ اس نے پھر گستاخی سے اس سے زیادہ اکڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جیسے وضاحت کرتے ہوئے اس کو سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کیا میں تم سب سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا نہیں ہوں؟ نہ آپ غصے میں آتے ہیں نہ آپ اگریسو ہوتے ہیں, کیسے اس کو معاف کر کے ٹالریٹ کر کے آپ بڑی حکمت سے جواب دیتے ہیں. دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے باوجود راوی کہتے ہیں کہ وہ اپنا سر جھٹکتا ہوا, ایسی اس کو بات اپیل نہیں کی ہے, وہ راضی نہیں ہے, وہ سر جھٹکتا ہوا پاؤں پٹکتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکل. جب وہ نکل رہا تھا اس انداز میں, گستاخانہ انداز میں, کچھ روایات میں حضرت زبیر بن عوام کا نام آتا ہے, کہیں حضرت حذیفہ کا نام آتا ہے, لیکن اکثر روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ کھڑے ہوئے, اور وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخی کی تھی اور منہ در منہ نعوذ باللہ کی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا سر اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایسا مت کرو, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں کاٹنے لگے ہیں. یعنی آپ نے اس کو فتنہ سمجھا اور آپ نے اس سے منع فرمایا. وہ شخص چلا گیا. اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی. آپ نے فرمایا ان قریب اس شخص کی نسل میں سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے, اور حال یہ ہوگا کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو یہ جو گستاخ تھا, اس کی گستاخی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذریت اور اس کی نسلوں کی پیشین گوئی کر دی کہ اس کی نسلوں میں کیسے لوگ اٹھیں گے اور وہ کیسے دین اور ایمان سے محروم رہ جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. حدیث میں وعید بڑی سخت ہے. وہ تو اس شخص کے لیے تھی, لیکن ویسے اگر آپ حدیث کو دیکھیں تو آپ نے کیا فرمایا, کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے, قرآن کو لطف بیان کے لیے سننا, قرآن کو سن کے جھومنا, لطف بیان سے سرور لینا, لیکن اس کو سن کے مان کے عمل نہ کرنا. یہ ہے جو ان لوگوں کے لیے آپ نے سزا بتائی. آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو نعتیں سننے والے, سیرت کی رودادیں سننے والے, قرآن کی آیات اور قرآن کا بیان سننے والے بڑے بڑے مقررین کے محفلوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلانے کی محفل تو ایسی ہے, اور وہ ایسی بات کر. قرآن لطف بیان کے لیے نہیں سنا جاتا. قرآن کے احکامات اور قرآن کی تفسیر کو جھومنے کے لیے اور صرف آنسو بہانے کے لیے یا سرور کے لیے نہیں سنا جائے. اس کو دلوں کو بدلنے کے لیے سننا ہے, سوچوں کو, رویوں کو, اخلاق کو, معاملات کو, لباسوں کو, دن رات کو بدلنے کے لیے سننا ہے. اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا, یہ تشبیہ میں کیا ہے؟ جو لوگ قرآن کو لطف کے لیے سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے, ان کی کیفیت ایسی ہے. آپ دیکھیں خوراک جب ہم کھاتے ہیں, کوئی بھی غذا جب ہم کھاتے ہیں, خوراک ہم کھاتے ہیں تو وہ معدے میں جاتی ہے, معدے میں جا کے ہضم ہوتی ہے, آنتوں میں ہضم ہوتی ہے اور جذب ہوتی ہے, اور یہ خوراک ہضم ہونے کے بعد پھر آنتوں سے اور معدے سے جذب ہو کے خون میں جاتی ہے, اور پھر خون کے ذریعے سارے جسم میں منتقل ہوتی ہے. اور پھر یہ خوراک جو معدے میں اور آنتوں میں ہضم ہونے کے بعد اور جذب ہونے کے بعد خون کے ذریعے سے جسم کے اعضاء میں جاتی ہے, پٹھوں میں جاتی ہے, جسم کے اعضاء میں جاتی ہے, تو قوت دیتی ہے, طاقت دیتی ہے, توانائی دیتی ہے, ریپیئر کرتی ہے, قوت مدافعت دیتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن اگر خوراک حلق سے نیچے نہ اترے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی کھانا کھائے اور اس کو فوراً اگل دے، اس کو فوراً قے کر دے، تو بتائیں کیا وہ طاقت دیتی ہے؟ کیا وہ قوت دیتی ہے؟ کیا وہ توانائی اور حرارت دیتی ہے؟ نہیں۔ یہی حال قرآن کا ہے۔ قرآن کو صرف لطف بیان کے لیے سننا اور ایسا یہ کہ حلق سے کچھ نیچے نہ اترے، پھر وہ قرآن نہ اخلاق میں نہ معاملات میں فرق ڈالتی ہے، نہ ایمان کی قوت دیتی ہے، اور نہ ہی شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں کے خلاف قوت مدافعت عطا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں تعلق بالقرآن کو صحیح طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس میں استقامت عطا فرمائے، اس میں پختگی عطا فرمائے، اس کو ہماری تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ بنائے۔ اللہ صرف ہم اس کو سننے والے یا اس کو سن کے اپنے نوٹس پورے کرنے والے یا صرف اپنے ٹیسٹ دینے والے نہیں، یا ٹیسٹ کے نمبروں کی فکر کرنے والے نہیں، اپنی تربیت، اپنی تزکیہ، اپنی اصلاح کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے سوچوں اور ہمارے رویوں کو بدل دے۔ اللہ ہمیں صداقت کی، امانت کے طریقے سمجھ کر اس کی دعوت کی توفیق عطا فرما دے۔ آیت نمبر 163 اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے۔ کون سے؟ سچے اور جھوٹے، امانت دار اور خائن، فرما بردار اور نافرما بردار، دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان؟ آیت نمبر 164 یہ وہی آیت ہے جو 2 دفعہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 نکاتی طریقہ، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کے نفاذ قرآن کے لیے 4 نکاتی طریقہ۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے احسان کیا کہ ایک نبی انہی میں سے ایسا اٹھایا جو اس کی آیات سناتا تھا۔ آیات سنا کے کیا کرتے تھے؟ ان کی زندگیوں کو سنوارتے تھے، انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ جو صریح گمراہی میں تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، شراب نشہ جوا کرتے تھے، سود کھاتے تھے، ہر گناہ کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک 360 بت حرم میں آباد کر چکے تھے۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا جب اس معاشرے کے اوپر بارش بن کے برسایا گیا قرآن کی تعلیمات کا، تو دل بھی بدلے تھے، سوچیں، رویے، ساری کی ساری زندگی اور معاشرہ بدل کے رہ گیا تھا۔ اللہ ہمیں اپنے لیے زندگی میں اس 4 نکاتی مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنانے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی کے مصداق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمہارا کیا حال ہے؟ آیت نمبر 165 تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑتی ہے تو تم کہنے لگتے ہو یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ احد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمیں ہماری زندگی کے لیے رہنمائی کا ایک اور بہت اہم نقطہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے بہت بڑی تکلیف آئی تھی، 70 شہید ہو گئے تھے، بہت بڑی جسمانی مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے جواب دیا یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے۔ پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ردات بتائی تھی نا، دہرائیں، اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تک تم اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر جمے رہے تھے اور صبر اور تقوی کر کے ڈٹے رہے تھے تو فتح شامل حال ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ لیکن جب تمہارے رویے بدلے، مال کی محبت کا شکار ہوئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور مال سمیٹنے کے چکر میں پڑ گئے، تو پھر اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوئی۔ کس کے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے۔
پھر اللہ نے تبصرہ کیا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے اور تم واپس نہیں آ رہے تھے تو اللہ نے تم پر غم پہ غم ڈالا. تو یہ سارا تبصرہ یہ مقصد تھا سمجھانے کا کہ یہ تکلیف جو مدینہ کے مجاہدین پر احد کے میدان میں آئی تھی یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی. نقطہ سمجھنا ضروری ہے. دنیا امتحان گاہ ہے. اس میں تکلیفیں آئیں گی, غم, دکھ, پریشانیاں, ادھر خوشیاں, نعمتیں, راحتیں, سب چیزیں دنیا میں ملی جلی ہیں. اور یہ امتحان کے پرچے ہیں. جب کوئی تکلیف آئے کسی بھی قسم کی, جسمانی, مالی, روحانی, سوشل, سائیکولوجیکل, ایموشنل, کسی بھی قسم کی تکلیف آئے تو جہاں اور بہت سے رویے ہمیں قرآن گاہے بگاہے سکھاتا ہے, ایک رویہ جو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے, تکلیف کے آنے پر یہ سوچنا کہ یہ تکلیف میرے اپنے کسی رویے کی وجہ سے ہے, میری کوئی کمی, کوئی کوتاہی, کوئی سستی, کوئی نافرمانی, کوئی سرکشی جس کی سزا کے طور پر مجھے یہ تکلیف بھیجی گئی ہے. میں نے کیا کر دیا کہ رب ناراض کر بیٹھا؟ مجھ سے کیا ہو گیا؟ Where did I go wrong؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ میرا رب ناراض ہو گیا اور اس تکلیف پہ مبتلا کیا گیا؟ یہ لازم ہے. یہ رداد بھی یہی سکھا رہی ہے. اگر صحابہ اکرام, وہ جو بدری صحابی ہیں جن کے لیے بخشش جنتوں کے وعدے ہیں, اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تکلیف تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے اور ان کے رویے بھی ان کو بتائے جا رہے ہیں کہ کیوں آئی, تو میری اور آپ پر آنے والی تکلیفیں کس کی وجہ سے ہوں گی؟ ہمارے اپنے کسی کمی, کسی کوتاہی, کسی نافرمانی, کسی سرکشی کی وجہ سے ہوں گی. تو اپنے لیے لازم کر لیجیے, جب تکلیف آئے تو ایک چیز لازم ہے, اپنا محاسبہ, اپنا کڑا بے لاگ محاسبہ. Where did I go wrong؟ What did I do wrong؟ میری کیا کمی, میری کیا کوتاہی. اور پھر تکلیف کے آنے پر ذرا گریبان میں جھانکنا ہے. یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں, دکھ, پریشانی اور غم کے موقع پر دل نرم ہوتا ہے. اس موقع پر ذرا سا اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دیکھنے اور پرکھنے کے لیے جب ہم گریبان میں جھانکتے ہیں نا, تو یقین مانیے گا ایک کمی نہیں, بہت سی کمیاں نظر آئیں گی, بہت سی کوتاہیاں نظر آئیں گی. حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں, بلیو یو می, اس وقت پک آؤٹ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ تکلیف کس کمی کی وجہ سے آئی. بس پھر چپکے سے اپنے دل کے محاسبے میں کسی ایک کمی کو منتخب کر لینا ہے. یہ جو نمازوں کی کمی ہے, یہ جو زندگی میں کہیں کہیں جھوٹ ہے, یہ کہیں عبادات میں سستی ہے, جو بھی کمی نظر آئے اس میں سے کسی ایک کو اٹھا لینا ہے اور پھر اس کا اعتراف کرنا ہے. ہاں اللہ, مجھ سے یہ ہوتا ہے, یہ کسی کے سامنے نہیں کرنا, تنہائی میں بالکل اکیلے. ہاں مجھ سے یہ تکلیف, مجھ سے یہ کمی ہوتی ہے, میں یہ سستی کرتی ہوں, میں یہ تیرے حدود سے تجاوز کرتی رہی ہوں. بس اعتراف کر لیجئے, اس پہ پھر نادم ہو, پشیمان ہو, میں کرتی کیا رہی, مجھ سے ہوتا کیا رہا, تیری شان میں سرکشی کرتی کیسے رہی. نادم, پشیمان, اور پھر استغفار, توبہ, استغفار, اللہ سے بخشش طلب کریں اور پھر اللہ سے اصلاح کا وعدہ کریں. اللہ ہو گئی, کرتی رہی, میری گزشتہ زندگی کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے, آئندہ میں اصلاح کرنا چاہتی ہوں, اس میں میرا معاون مددگار بن جا. استغفار ہر تکلیف, ہر مشکل, ہر پریشانی کے پرچے کو حل کرنے کا ایک لازم طریقہ. اور بھی ہیں بہت سے, ہم گاہے بگاہے بات کرتے ہیں, پھر میں سمری بھی کئی دفعہ بیان کرتی ہوں, لیکن ایک نقطہ, محاسبہ اور استغفار. اس میں آگے دو باتیں بتاؤں گی. استغفار کرنے سے کیا ہوگا, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ تکلیف جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ اللہ کی رحمت ہے, اور وہ تکلیف جو تمہیں رب سے دور کر دے وہ تکلیف زحمت ہے.
جب تکلیف یا مشکل کے آنے پر ہم استغفار کرتے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں سے ایک گناہ، ایک عیب، ایک کمی نکل جاتی ہے. یوں یہ تکلیف کیا بن جاتی ہے؟ تکلیف کٹے گی تو صحیح، لیکن اپنے وقت پہ کٹے گی. اللہ کا حکم ہوگا تو کٹے گی، لیکن بہرحال تکلیف کٹنے سے پہلے ہماری زندگی میں سے ایک گناہ کو خارج کرنے کا ذریعہ بن گئی تو انشاءاللہ وہ تکلیف زحمت نہیں، رحمت بن جائے گی. اور تکلیف کو رحمت بنانا ہے یا زحمت بنانا ہے، انداز میرا اپنا ہے. اگر ہم تکلیف کے دوران بخشش اور استغفار کو معمول بنا لیں گے تو قرب الہی بھی ملے گا اور تکلیف رحمت الہی کا ذریعہ بھی بن جائے گی. اور دوسری بات، تکلیف کے آنے پر استغفار کا کرنا، حدیث کے الفاظ لکھ بھی لیجئے، یاد بھی کر لیجئے اور ذہنوں میں راسخ بھی کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، معمول کا مطلب روٹین، ہر حال میں، ہر وقت، ہر مشکل، ہر خوشی، ہر غم، ہر پریشانی میں استغفار ضرور کرتا ہے، سیکنگ forgiveness from Allah in all conditions. جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، 3 ریوارڈز. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو سکینہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنا آسان کر دیتے ہیں. اور تیسرا، رزق اللہ اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو امید بھی نہ ہو. اور مجھے بتائیں، تکلیف یا پریشانی میں یہی چیزیں تو نیڈڈ ہوتی ہیں کہ دل پرسکون ہو جائے، مطمئن، کنٹینٹڈ، ریلیکسڈ ہو جائے، ٹینشن، انگزائٹی خلاص. تو استغفار سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ دل کو سکینہ مل جائے گا. اور پھر دوسری بات، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور اکثر تکلیفوں اور پریشانیوں میں مالی تنگیاں آ جاتی ہیں تو اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں سے امید اور گمان بھی نہیں ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آپ سن چکے ہیں، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، میرا ہی قصور تھا. اعتراف خطا اور استغفار تھا نا حضرت یونس علیہ السلام. وہاں سکینہ بھی ملا، مچھلی کے پیٹ سے نکلنا آسان بھی ہوا. اور رزق اللہ نے کیسے غیب سے دیا تھا معلوم ہے نا؟ وہ ایک کدو کی بیل اور ہرنی آتی تھی جو پہم صبح شام 2 دفعہ دودھ پلا کے چلی جاتی تھی. تو یہ ہے، اللہ نے اسی لیے سمجھا دیا، ان سے کہو یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 166، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا تھا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو گویا اللہ پھر وجوہات بتا کر تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ تکلیف احد کی تکلیف سے انفلکٹ کیوں کیا گیا تھا. نمبر 1 تسلی دے رہا ہے، اگر اب تم نے دی ہے تو پچھلے سال تم نے بھی تو دشمنوں کو دی تھی. پھر کیا ہے، اللہ آزمانا چاہتا تھا، ایمان کو، مومنوں کو پرکھنا چاہتا تھا. اور پھر یہ تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی، اس سے استغفار کرو تاکہ تمہارے لیے رحمت بن جائے. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر ہی کی مدافعت کرو، تو کہنے لگے ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ نزدیک تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. جو کوئی دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے. کون؟ مدینہ کے منافق. یہ نہیں کہتے نا آدھے راستے سے واپس آ گیا تھا عبداللہ بن ابی اپنے 250 لوگوں کو لے کے، تو ان کا تبصرہ ہو رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے گی اسے ٹال کر دکھا دینا. آیت نمبر 169،
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش اور خرم ہیں، مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، کون؟ ان کے بھائی بند رشتہ دار ماں باپ جو وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار تبصرہ کر رہے ہیں، وہ جو منافقین تنقید کر رہے تھے ہماری بات مانتے تو نہ موت آتی نہ شہادتیں ہوتی، ہم سیانے ہیں، ہم تمہاری موت کو دور کر دیں گے، اور یاس کاش کر رہے تھے، ان سب کا منہ بند کرنے کے لیے شہادت، جو 70 صحابہ اکرام کو شہادت کا درجہ ملا تھا، ان کے درجے اور ان کی فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، شہید حیات ہے۔ حدیث پھر دہرا لیجئے، قرآن کی آیات کی تشریح توضیح حدیث کے ساتھ، اور حدیث کے الفاظ کی تشریح توضیح وضاحت ایکسپلینیشن قرآن کی آیات کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ اسی لیے قرآن اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھرا پڑا ہے۔ آیت میں تشریح حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث شہیدوں کی ارواح، شہداء کی روحیں، ارواح جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں اڑتی پھرتی ہیں، اور جنت کے میووں میں سے رزق پاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے ساتھ جو قندیلیں معلق ہیں ان میں بسیرا کرتی ہے۔ شہید حیات ہے، شہید کو مردہ نہ کہو، بلکہ اس سے آگے کی وضاحت کہ وہ شہید جو وہاں پہنچ گئے وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کے بعد آنے والے بھی ان کے ساتھ اس حسین جنت میں ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ آیت نمبر 176، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار تھے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیات شان نزول ہے احد کے بعد کے ایک واقعے، غزوہ حمراء الاسد۔ غزوہ وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کو شامل ہوتے، حمراء الاسد۔ اصل میں ہوا کیا، احد میں جب خالد بن ولید اور ابو سفیان نے مل کر دوسری دفعہ حملہ کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل میں رعب ڈالا اور وہ جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر میدان جنگ سے پلٹ گئے، تو ابو سفیان روحہ کے مقام پر جا کے پڑاؤ کیا۔ روحہ مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب ابو سفیان میدان جنگ سے لشکر کے ساتھ روحہ پہ جب اس نے پڑاؤ کیا اور اس نے میدان جنگ کے حالات کا جائزہ لیا، پہلے تو اس کی ایسے عقل ماری گئی تھی، مت ماری گئی تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کیوں رہا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، صحابہ اکرام بھی وہاں سے بھاگ چکے تھے، اب اکیلے تنہا تھے وہاں پہ، لیکن اللہ کے حکم سے وہ چلا گیا۔ اب جب روحہ پہ جا کے پڑاؤ کیا تو پھر اس کو ریالٹی چیک ملا اور اس نے ریلائز کیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ مسلمان تو بالکل نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، اور تقریباً ہم ان پہ غالب آ چکے تھے۔
इसने जब मशावरत की और साथियों ने भी इसका जब मशवरा दिया और बहुत मलामत भी की कि मक्का के मदीना के तख्तो ताज तो तुम्हारे हाथ में आ गए हुए थे और तुम छोड़ के वापस आ गए हो, चलो अब वापस हमला करते हैं, इस उम्मीद से कि ज़ाहिर है मुसलमान मुंतशिर होंगे, कमज़ोर होंगे, ज़ख्मी और निढाल होंगे, हम फिर से हमला करते हैं। अबू सुफियान ने जब ये इरादा किया और लश्कर वापस लाना जो है उसका इरादा किया, तो खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दी गई कि अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर, कुरैश मक्का के लश्कर लेकर वापस मदीना पर हमला करने की नीयत से पलट रहा है। जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आपने फिर जिहाद का ऐलान कर दिया और आपने फिर सहाबा कराम को ये ऐलान किया कि अब भी हम दोबारा लश्कर में अबू सुफियान के ताक़ुब में जाएंगे, उसके मुकाबले के लिए जाएंगे, और जो जो आना चाहता है, लश्कर तैयार हो रहा है, रवाना हो रहा है, तो हमारे साथ चलो। ऐसे ईमान अफरोज वाक़यात, कैसे वो लश्कर जख्मी, निढाल, चूर चूर रिश्ते हुए खून और जख्मों के साथ ये लश्कर घर पहुंचा है। कितनी औरतें मदीना में बेवा हो गई हैं, कितने बच्चे मदीना में यतीम हो गए हैं, क्या कोहराम मचा होगा मदीना की गलियों में। और उधर से अनाउंसमेंट होती है कि फिर जिहाद का लश्कर रवाना होने वाला। बड़े ईमान अफरोज वाक़यात के कैसे सहाबा इकराम ने फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के जौक दर जौक ये लश्कर वापस निकलता है। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। वो वाक़यात है दो भाइयों का, हज़रत अब्दुल्ला बिन सुहैल बिन राफे और उनके दूसरे भाई राफे बिन सुहैल बिन राफे। ये दोनों भाई थे, ये उहद के मैदान में थे और दोनों बहुत शदीद जख्मी थे। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा कि दूसरा लश्कर फिर निकलेगा और हम फिर ताक़ुब में जाएंगे, आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन जब ये कॉल गई तो इन दोनों भाइयों ने अपने हालात का जायजा लिया। शदीद जख्मी थे, जख्मों से निढाल थे, खून बह रहा था। एक भाई के ऊपर वाले जिस्म के हिस्से पर जख्म थे और दूसरे भाई की टांगों और पांवों पर जख्म थे। इनके पास सवारी भी नहीं थी, पैदल चलने के काबिल भी नहीं थे, थके हुए चूर चूर और निढाल भी थे। लेकिन दोनों ने जब एक दूसरे से बात की, हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने अपने भाई को मुखातिब करके कहा कि भाईजान, हालात तो बहुत मुश्किल है, चलना भी बहुत दूभर है, सवारी भी नहीं है, लेकिन पुकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने इस पुकार पर इनकार कर दिया या लब्बैक कहने से रुक गए तो फिर हम महरूम हो जाएंगे, हम खसारे से दो चार हो जाएंगे। और फिर दोनों ने आपस में मशावरत की। वो भाई जो पाँव से जख्मी था, टांगों जिसकी जख्मी थी, वो दूसरे भाई ने कहा कि तुम जितना चल सकोगे तुम उतना चल लेना, और जब तुम चलने से कासिर हो जाओगे तो फिर कुछ देर मैं तुम्हें अपनी पुश्त पे उठा लूंगा। बस ऐसे ही सफर तय हुआ। एक भाई दूसरे जख्मी भाई को अपने कंधों पे उठा लेता था, कमर पे उठा लेता था, और जब ये ज्यादा थक जाता था तो वो उसको जमीन पे उतारता था, तो कुछ थोड़ी देर वो चल लेता था। वो चलते चलते ज्यादा तकलीफ में होता था तो उठाने वाला फिर उठा लेता था। तो इस इखलास के साथ और इस ईसार के साथ और इस जज्बा जिहाद और शौक शहादत के साथ ये दोनों भाई जो हैं वो मैदान जंग तक पहुँचते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, इनके वालिद हमें पता चलता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम ये उहद में चले गए थे, और फिर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला को कह गए थे कि 3 बहनें हैं, इनकी हिफाजत के लिए तुम घर रह जाओ। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाप के कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली थी कि मैं रुक जाऊं। अब जब दूसरी दफ़ा लश्कर जाने के लिए तैयार हुआ तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला भी इसमें शामिल थे। तो अक्सर रवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शदाई जब निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथी शदीद ज़ख्मी थे। कितने कितने ज़ख्म थे। हज़रत तलहा बिन अबीद, आपने क्या लेबल दिया था? जो जिंदा शहीद को देखना चाहता है वो तलहा को देख ले। 70 ज़ख्म थे, 70 ज़ख्म, जिनमें एक एक ज़ख्म जो है ना वो 4 उंगलियों के जितना गहरा था। हज़रत तलहा बिन अबीद को 70 ज़ख्म थे
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 گہرے زخم تھے، حضرت کعب بن مالک کو 12، حضرت حارث بن سما کو 10 گہرے زخم تھے ان کو، حضرت اسید بن خزیر، وہ جن کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے تھے، حضرت اسید بن خزیر کو 9 گہرے زخم تھے، حضرت عقبہ بن عامر کو بھی 9۔ اتنے گہرے خون رسنے والے زخموں کے ساتھ یہ گروہ جو ہے وہ نکلا، اور بنو سلمہ کے قبیلے سے 30، کچھ روایات میں 40 ایسے مجاہد تھے جو بہت شدید زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اے اللہ بنو سلمہ پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، اور میدان احد سے آگے جا کے ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ نے وہاں پہ پڑاؤ رکھا، اور آپ نے آگ بھی جلائی وہاں پہ روشنی کی رات کو۔ ابو سفیان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مدینہ سے نکلا تھا نا، تو ابو سفیان کو بنو خزاعہ کا ایک مشرک معبد بن نبی معبد، اس نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی خبر دے دی تھی۔ معبد بن نبی معبد نے ابو سفیان کو جا کر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ سر بکف نوجوانوں کی جماعت ہے، یعنی سروں پہ کفن باندھ کے نکلے اب یہ، ان کے ساتھ سر بکف نوجوانوں کی جماعت ہے۔ میں نے ان جیسے نوجوان کبھی نہیں دیکھے، میں نے ایک ہی نظر دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہے کہ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ بھئی ظاہر ہے 70 ان کے شہید ہوئے تھے، یہ معبد بن نبی معبد نے کہا میں نے ان کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ان کی تلواریں تمہارے خون کی پیاسی ہیں، میں نے ان کی آنکھوں میں خون دیکھا ہے، کیونکہ جو کچھ بدر میں ہوا انہیں صدمہ بھی ہے اور ان کو غصہ بھی ہے، اور جو ان کے ساتھیوں سے کوتاہی ہوئی اس پر انہیں ندامت بھی ہے، یعنی ملے جلے جذبات۔ احد کے میدان میں جو ہوا اس پر ان کو ندامت بھی ہے، ان کو صدمہ بھی ہے، اور ان کو غیظ و غضب بھی ہے۔ ان کی شکلوں میں تمہارے لیے مجھے مجسم موت نظر آئی ہے، اب تم دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے۔ ابو سفیان کو جب معبد بن نبی معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا یہ نقشہ کھینچا تو ابو سفیان وہیں سے واپس چلا گیا، بغیر جنگ کیے وہ واپس مکہ کی طرف اس نے رخ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی یہ 3 دن وہاں پہ پڑاؤ کیا، ابو سفیان کے آنے کا انتظار کیا، اور بلا جنگ اللہ کی رضا اور رحمت کے ساتھ یہ واپس مدینہ پلٹے۔ غزوہ حمراء الاسد۔ ابو سفیان جاتے جاتے یہ اعلان کر گیا کہ اس سال نہیں، اب اگلے سال ہم پھر جنگ کے لیے آئیں گے۔ یہ 3 ہجری، 2 ہجری میں بدر تھی، 3 ہجری میں احد تھا۔ حمراء الاسد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے جاتے ابو سفیان یہ اعلان کر گیا تھا کہ اگلے سال پھر جنگ ہوگی۔ ظاہر یہ اعلان جنگ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی جماعت لے کر، اس دفعہ 1500 کا گروہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پڑاؤ کیا 4 ہجری میں، اور ادھر سے ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر نکلا۔ لیکن جب اس کو پتا چلا کہ وہ جو بدر میں پہلے 300 تھے، پھر احد میں 700 تھے، اب وہ 1500 ہو کے آ گئے ہیں، اور میں جو بدر میں 1000، احد میں 3000، اب میں 2000 ہو گیا ہوں،
اس کو اتنا ڈر لگا کہ وہ واپس چلا گیا. صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر پڑاؤ کیا. اس کو حیات طیبہ میں غزوہ سویق کے نام سے جانا جاتا ہے. غزوہ سویق، سین واو یا قوف. تو بہرحال غزوہ حمراء الاسد پر ان آیات میں تبصرہ ہے، پھر پڑھیں. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد، کون سے زخم ہیں؟ جو عہد میں لگے تھے. زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو شخص نیکوکار تھے، پرہیزگار تھے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور وہ جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہیں، ان سے ڈر جاؤ. کنہوں نے کہا تھا؟ منافقین نے کہا تھا. ابھی احد میں تمہارا کیا حال ہوا ہے، کیسے تمہیں انہوں نے بھون کے رکھ دیا. اب پھر سر پھرے فناٹک تم ان سے لڑنے جا رہے ہو، اب تمہارے میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. منافقین نے فتنے دیے، تمہارے خلاف فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈر جاؤ. تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا. انہوں نے کیا جواب دیا؟ پڑھیں آیت نمبر 173 میں، قولو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اللہ اپنی پہچان اور توکل عطا فرما. کیا ہوا ایسے توکل کرنے والوں کے ساتھ جن کو لوگ فینیٹکس کہتے ہیں؟ آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا. اب پھر کیا کرنا؟ آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. تو گویا یہ تبصرہ غزوہ سویق کے حوالے سے بھی ہے اور غزوہ حمراء الاسد کے حوالے سے ہے. غزوہ حمراء الاسد میں آپ نے 3 دن پڑاؤ کیا تھا اور غزوہ سویق کے موقع پر بدر میں آپ نے 8 دن پڑاؤ کیا تھا. ابو سفیان کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ پچھلی دفعہ کی طرح اس موقع پر بھی لشکر لے کر واپس مکہ پلٹ گیا. آیت نمبر 176، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں ازردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ اللہ کا یقیناً کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہترین نہ سمجھیں. ہم نے تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. صحابہ کو بڑا تکلیف دہ ایک حالت تھی، ان کو وجہیں بتائی گئیں، ان کو تسلیاں دی گئیں، ان کو آگے کے طریقے سکھائے گئے. اور اب ایک اور طریقے سے تسلی کہ جو تم اس حالت میں ہو نا کہ تمہارے پہ اتنی مشکل آئی ہے، اللہ تم اس حالت میں رکھے گا نہیں. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا. مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور تقوی کی روش پر چلو گے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا. اللہم آتی نفسی تقواہا. 18th رکوع کی آخری آیت نمبر 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ فرما رہا ہے کہ ہرگز گمان نہ کریں. کون؟ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں،
وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا بل ہوا خیر اللہم نہیں ہے، یہ بخل ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر اللہ، یہ بخل کنجوسی ان کے حق میں بہت بری ہے۔ اور کتنی بری ہے کہ یہ جو مال، یہ چیزیں، جو دنیاوی متاع وہ بخل کے بعد جمع کریں گے، وہ ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ بخل کی تردید اور بخل کا بڑا ہی دردناک انجام بتایا اور سنا کر تنبیہ کی جا رہی ہے بخل سے بچنے کے لیے۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں کنجوسی کو۔ ہمارا دین اعتدال ہے، اسراف اور تبذیر کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کے تبذیر کرنے والے مطلب اسراف کی بھی بگڑی ہوئی شکل کے اوور سپینڈنگ کی حد کرنے والے جو ہے نا وہ شیطان کے بھائی بن جاتے۔ تو گویا ویسٹفلنس کی بھی تردید کرتی، اسراف کی بھی تردید، اور ادھر بخل کی بھی تردید۔ میانہ روی دین کا صحیح پسندیدہ روی، خیر الامور اوسطھا، ہر معاملے کا بہترین طریقہ اس کی درمیانہ روی ہے۔ بخل کنجوسی کو کہتے ہیں، یہ وہ حالت ہے کہ ایک شخص کی مالی استطاعت ہے، اس کی جیب اجازت دیتی ہے، افورڈیبلٹی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، مالی استطاعت کے باوجود بھی، جب کوئی شخص ان چیزوں پر خرچ نہیں کرتا جن پر خرچ کرنا ضروری ہے، جن پر خرچ کرنا فرض ہے، بلکہ عین اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، وہ ان چیزوں پہ بھی اگر خرچ نہیں کرتا جن پر خرچ کرنا ضروری ہے، جن پر خرچ کرنا جائز اور حلال اور پرمیسیبل ہے، اور بلکہ عین کچھ پر خرچ کرنا تو اللہ کو پسند ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، ان چیزوں پر بھی خرچ نہیں کرتا مالی استطاعت کے باوجود، تو یہ بخل ہے۔ بخل دو حوالوں سے آتا ہے، اللہ کے بندوں کے حوالے سے اور اللہ کے حق میں بخل۔ اللہ کے بندوں کے حق میں بخل کیا ہے کہ ایک مرد ہے، وہ کماتا ہے، کھاتا ہے، مالی استطاعت ہے، اچھی بھلی پجت ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ اتنا مائزر، اتنا کنجوس ہے، بچوں کی فیسیں نہیں دے رہا، بچوں کی جائز حاجتیں، گھر کا بل نہیں دے رہا، دوائی کے پیسے نہیں دے رہا۔ کئی دفعہ بہت نیک دیندار دعوت تبلیغ کرنے والے گھروں کے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ بخل ہے۔ کیونکہ اہل خانہ پر خرچ کرنا، ازواج اولاد پر خرچ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شوہر کے فرائض میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ صدقہ ہے، ایک تحفہ جو شوہر اپنی بیوی کو ہدیہ، تحفہ، گفٹ دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے، ایک درہم وہ ہے جو تو اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، ایک درہم وہ ہے جو تو اپنی بیوی بچوں اہل عیال پر خرچ کرتا ہے، اور ایک درہم وہ ہے جو تو اپنے غلام پر خرچ کرتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا بہترین درہم وہ ہے جو تو اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ تو اگر مالی استطاعت کے باوجود ایک مرد اپنے ازواج، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال یا جو بھی ڈیپینڈنٹ ہے، چاہے وہ بوڑھے ماں باپ ہیں یا متعلقہ بیوہ بہن ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، ان پر ان کی جائز ضرورتوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، تو یہ بخل ہے۔ یہ تو اللہ کے بندوں میں کے حق میں بخل ہے۔ اللہ کے حق میں بخل کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے، اس کی تردید، اس کا انجام۔ مال پر اللہ کا حق زکوٰۃ اور صدقات ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا۔ ایک شخص مالی استطاعت رکھتا ہے، اس کے ارد گرد غریب ہیں، بھوکے ہیں، مفلس ہیں، بیمار ہیں،
بے لباس ہیں اور مالی استطاعت کے باوجود وہ ان کو کھلاتا نہیں، پلاتا نہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتا، تو یہ بخل ہے، اللہ کے حقوق میں بخل ہے۔ اللہ نے اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ کسی اور کا حق آزمانے کے لیے دیا کہ وہ ضرورت مند تک پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا، اور وہ بخل کرتا ہے۔ سورہ ماؤن میں ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی کا کہ الفاظ آتے ہیں نا، وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو مائل کرتا ہے۔ تو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی استطاعت کے باوجود نہ کرنا، یہ اس بخل کا انجام ہے۔ تمہاری جیب ہے، تمہارا نصاب ہے، اس کے باوجود تم زکوٰۃ نہیں دیتے، بخل کرتے ہو، تم صدقات نہیں دیتے، تم بخل کرتے ہو۔ تم اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھنا کہ مال سین کے جو تم ڈھیر جمع کر رہے ہو، اس مال کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھنا۔ یہی مال، یہی سونا چاندی جو تم اللہ کے حق زکوٰۃ صدقات ادا نہ کر کے جمع کر رہے ہو، یہی مال تمہارے گلے کا توق بن جائے گا۔ وہی بات جو میں نے ابھی پہلے کی، حدیث کی تشریح قرآن سے، قرآن کی تشریح حدیث سے، توق کیسے بنے گا؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال پہ زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی، بخل کرتے رہے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، مانعین زکوٰۃ کے سب پہ شامل ہو گئے، تو یہ سونا چاندی مال نقدی کیسے توق بنے گا؟ قرآن نے تو کہہ دیا سیطوقون، حدیث نے بتایا وہ لوگ جو اپنے مال کے اوپر سونے چاندی پہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ قیامت کے دن ان کے گلے میں ایک گنجے سانپ کی شکل میں، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ ان کے گلے کا توق بنے گا، اور وہ سانپ ان کے منہ کو پکڑے گا، ان کی باچھیں چیرے گا، اور وہ کہے گا، باچھیں کہتے ہیں کارنرز آف دا ماؤتھ، یہ منہ کے جو کونے ہیں، ان کی باچھیں چیرے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، نہ زکوٰۃ دیتے تھے، نہ صدقات اور خیرات کرتے تھے۔ اور حدیث کی شرح بیان کرنے بتاتے ہیں کہ اس کو گنجا کیوں کہا گیا ہے کہ وہ سانپ زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ جائیں گے، اتنا شدید زہری لوگ، اور اس کی آنکھوں کے سیاہ نقطے یہ علامت دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ اس سانپ کا حلیہ، اس کی ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتایا تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہ جائے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سورہ توبہ کی آیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کیا عذاب ہے؟ یوم یحما، یہ سونا چاندی قیامت کے دن تاپا جائے گا۔ کس پر؟ جہنم کی آگ پر، جو دنیا کی آگ سے 69 گنا گرم ہے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ تقوا، فتقوا، پھر سٹیمپ کیا جائے گا، داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو، اور پھر ڈانٹا جائے گا، ہاذا ما کنزتم، یہ ہے جو تم جمع کرتے تھے، اب چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ اور سزا۔ تو یہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اسی آیت کے مصداق پر الفاظ فرما دیے۔ سونا چاندی چھپا چھپا کے رکھتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، لوگوں سے بچا بچا کے رکھتے تھے، صدقات نہ دینے پڑ جائیں، اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ سورہ توبہ کی آیت کی تشریح مسلم اور بخاری کی حدیث، آپ نے میدان حشر کا نظارہ دکھا دیا، طویل حدیث ہے، مفہوم بتا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کے پاس سونا چاندی تھا اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کو میدان حشر میں منہ کے بل لٹایا جائے گا، سونے چاندی کو تختیوں کی شکل میں لایا جائے گا،
جہنم کی آگ پہ دہکایا جائے گا اور پھر ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور یہ عمل 1000 سال تک جاری رہے گا، جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہ ہو اور لوگ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف نہیں لیں گے۔ پھر وہ لوگ جن کے پاس بکریاں تھیں اور وہ بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کو بھی منہ کے بل میدان حشر میں لٹایا جائے گا، اور یہ بکریاں آئیں گی، ان کے اوپر سے گزریں گی، ان کو روندیں گی، ان کو کچلیں گی، اپنے سینگوں کے ساتھ اکھاڑیں گی، اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے اکھاڑیں گی اور قریدیں گی، اور وہ چیخیں گی اور بلبلائیں گی، اور یہ عمل 1000 سال تک جاری رہے گا، جب تک حساب کتاب ہوگا اور لوگ جنت اور جہنم میں اپنا راستہ لیں گے۔ پھر وہ لوگ جن کے پاس اونٹ تھے اور اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کو بھی میدان حشر میں منہ کے بل لٹایا جائے گا، اور یہ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے اور فربا ہو کر آئیں گے، وہ ان کو اپنے پاؤں سے کچلیں گے، استغفر اللہ رب، استغفر اللہ رب، اور ان کو اپنی منہ سے کاٹیں گے اور وہ بلبلائیں گے، اور یہ عمل 1000 سال تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ لوگ اپنا راستہ جنت یا جہنم میں لیں گے۔ بخل کی تردید، حدیث کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز صبح اور روز شام 2 فرشتے آسمان پر کیا کہتے ہیں؟ الہی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت عطا فرما، روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے۔ اللہ ہمیں بخل سے بچا، ہمیں دل کی تنگی سے بچا، اللہ ہمیں نگاہوں کی، دلوں کی، ہاتھوں کی کشادگیاں اور وسعتیں عطا فرما۔ اللہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو قبول فرما، اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اب جب خرچ پہ بات ہو رہی ہے تو آگے مشرکین کا ایک غلط رویہ، آیت نمبر 181، اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور ان سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ہم ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہیں۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے، لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ اہل کتاب کی ایک اور غلط روی، جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جس سے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ اہل کتاب بنی اسرائیل، ان کے پاس جب نبی بھیجے جاتے تھے تو ان کے دور میں ایک طریقہ تھا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے وہ قربانی کرتے تھے تو اس کو کہا جاتا تھا کہ اس کو کھلے میدان میں رکھ دو۔ اگر اللہ کے نزدیک وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی تو آسمان سے غیبی آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا لیتی تھی، اور اگر وہ قربانی اخلاص کے ساتھ صحیح نیت سے نہیں دی جاتی تھی تو غیب سے آگ نہیں آتی تھی اور وہ قربانی وہیں پڑی گلتی سڑتی رہتی تھی، اور یہ کھل کے سامنے آ جاتا تھا کہ قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ ہم آگے بھی جا کے پڑھیں گے، آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا، حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جب قربانی کی تھی تو ایک کی قربانی کو آگ نے کھایا تھا اور دوسرے کی قربانی ضائع ہو گئی تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل میں نبیوں کے دور میں قربانیوں کی قبولیت کا طریقہ تھا۔ اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہ شرط لگانے لگے کہ ہم تو ایسے شخص کی نبوت کو صحیح تسلیم کریں گے جس کی قربانی کو آگ کھائے گی۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے
کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کر دی ہے، یعنی اللہ کی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آگ آ کے کھائے، تو ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضاء تھا، عصا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کتنے معجزات تھے، وہ نشانی بھی لائے جس کا تم بھی ذکر کر رہے ہو، یعنی یہ قربانی والا معجزہ بھی دکھاتے تھے۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے کہا تم کہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں مانتے ہو کہ ایسی قربانی نہیں کرتے جن کو آگ کھائیں، تو تمہارے وہ رسول جو یہ قربانی یہ معجزہ پیش کرتے تھے قربانی کا، ان کو تم کیوں نہیں مانتے تھے؟ ان کو تم قتل کیوں کرتے تھے؟ حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی، تو ان کو ان کی تردید کر کے ان کو نگیٹ کیا گیا۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں، صحیفے، روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے دن پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہری فریب چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی جتنی اہم ہے، اللہ اس کو اتنی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی محبوب چیزیں، اللہ ہمیں ان سے غنی کر دے، اللہ ان سے بے پرواہ کر دے، اللہ ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں سے نکال کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما دے۔ اللہ یہ عارضی زندگی، یہ ظاہر فریب کی زندگی، اس کے چھوٹے چھوٹے غم، اس کے عارضی سے غم اور دکھ، اللہ ہمیں ان سے بھی غنی کر دے۔ اللہ اس دنیا کے غموں کے بدلے، دنیا کے فکروں کے بدلے ہمیں فکر آخرت سے آشنا کر دے، ہمیں غم آخرت عطا فرما دے، ایسا فکر آخرت کہ ہم اس کی تیاری کرنے کی توفیق ہم سب کو مل جائے۔ اللہ جو آتش دوزخ سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اللہ خاتمہ بالایمان کرنا، اللہ خاتمہ بالاسلام کرنا، اللہ موت کے وقت تک کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ موت کے وقت تک بندگی اور عبادت کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہ موت کی بے ہوشیوں میں ہمارا معاون بن جانا۔ اللہم آنس وحشت قبری، اللہم آنس وحشت قبری، ربنا وقنا عذاب القبری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قبر جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھو چکے ہیں، اللہ ہماری وہ قبر کا مرحلہ آسان کر دینا، اللہ قبر کی تنگی سے، تنہائی سے، اندھیرے سے بچانا، اللہ ہماری اور ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو روضۃ الجنہ بنا دینا، اللہ ان مرحلوں کو آسان کرنا جو میدان حشر میں ہے۔ اللہم آنس وحشت حشری، اللہم آنس وحشت حشری۔ اللہ جب نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اللہ وہ مرحلے آسان کر دینا، مختصر کر دینا۔ اللہ جب تیرے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ جب تیرے سامنے حاضر ہوں گے، تنہا ہوں گے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ پوچھ گچھ نہ کرنا،
اللہ سوال جواب نہ کرنا، اللہ آسان حساب لینا، اللہ ہمارے عیبوں پہ تو نے دنیا میں پردے ڈال دیے، اللہ وہاں پہ بھی ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دینا، اللہ اس دن کی ذلتوں سے بچانا، اس دن کی رسوائیوں سے بچانا، اس دن کی گھبراہٹوں سے بچانا، اللہ پل صراط پر نور عطا فرمانا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ، اللہ ہم سب کو اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی، انبیاء علیہ السلام کی اللہ صحبتیں، ان کی ہمسائیگیاں عطا فرمانا، اپنا دید، اپنا نظارہ، اپنی رضا عطا فرمانا۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں تمام قرآنی اور مسنون دعائیں بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔